صلاۃ تسبیح کے بارے میں پہلے ایک دو بات سن لیں۔ یہ حدیث کی بہت زیادہ کتابوں کے اندر حدیث آتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی بعض سندیں ٹھیک نہیں، بعض کتابوں میں اس کی جو سندیں ہیں وہ ٹھیک نہیں، لیکن اس کی صحیح ترین سندیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ امام محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو حدیث ہے نا وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے وہ ایک۔ پھر حدیث کی کتاب سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث 100% ٹھیک ہے۔ پھر یہ حدیث الجامع الصغیر کے اندر شیخ محمد ناصر الدین البانی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جن کو جو کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں، ان کو غلطی لگ گئی ہے، وہ ضعیف حدیث انہوں نے دیکھی ہے۔ صحیح حدیث جو ہے یہ حدیث کی عام کتابوں میں ملتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑھا لکھا انسان کوئی ہو کے ایسی بات کہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاستہ صحیح پڑھا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے صحیح حدیثوں کے اندر جو آتا ہے نا وہ کیا آتا ہے، یہ صلاۃ تسبیح کے بارے میں دھیان سے سن لیں، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی۔ یاد رکھنا عباس کا مطلب ہوتا ہے شیر، یہ عرب لوگ نام رکھا کرتے تھے اپنے بچوں کا، شیر عباس، اور ایسے غضنفر شیر، حیدر شیر، اسد شیر، کو 500 لفظ ہے جو شیر کے بارے میں۔ خیر، آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا چچا میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، چچا میں تمہیں ایک خاص عطیہ دینا چاہتا ہوں، چچا وہ ایسا عطیہ ہے کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کر لو اللہ تمہارے اولہ و آخرہ، اللہ تمہارے اول اور آخر سارے گناہ اللہ معاف کرے گا وہ کام کرنے کی وجہ سے۔ پھر وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، اور پرانے کوئی بچپن میں گناہ کو چھپ کے کیا ہے نا وہ بھی معاف، اور جو نئے کیتے ہیں وہ بھی معاف۔ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، چچا کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، کوئی بڑا گناہ کیتا ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ وَخَطَأَهُ وَعَمَدَهُ، چچا کو بھول چوک کے گناہ کر لیا اللہ نے وہ بھی معاف کر دے گا، تے جیڑا جان بوجھ کے کیتا ہے اللہ وہ بھی گناہ معاف کرے گا۔ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اے چچا جو گناہ جس کو لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کیا اللہ وہ بھی معاف کرے گا، اور جو چھپ کے کمرے کے اندر کیا نا نیرے کمرے میں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا جی، اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دے گا۔ 10 قسم کے گناہ اللہ معاف کرے گا چچا، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے میرے چچا، وہ کام کیا ہے؟ 4 رکعت نماز نفل، جس وقت نفل پڑھنی جائز ہو۔ مثال کے طور کے اوپر جس آدمی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے یہ عصر کے بعد شام تک نہیں پڑھ سکتا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد سورج نکلنے تک نہیں پڑھ سکتا۔ جن وقتوں میں نماز نفل پڑھنی جائز ہے ان میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو عام نماز کی طرح جس طرح پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ اکبر، آپ نے نماز شروع کی سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ۔ اے چچا قیام کے اندر سب کچھ پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ کہنا ہے کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اکبر تک آگے نہیں جانا، یاد رکھیں 15 مرتبہ، اور اس کے بعد جس وقت رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا
اب آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے، جو تسبیح سبحان ربی العظیم وغیرہ جو کچھ پڑھنی ہے پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ 10 مرتبہ. پھر وہی کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ. اب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گیا، سجدے کے اندر جو پڑھنا ہے سبحان اللہ پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے، جس نے جو پڑھے، اور چاہے تو یہ پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے، چاہے تو بعد میں پڑھ لے. کیا وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ گیا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. آپ نے دعا جو پڑھنی ہے پڑھ لی، چاہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں چاہے بعد میں پڑھ لیں. 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 2 سجدوں کے درمیان. اب دوسرا سجدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. یا اور بھی دعائیں کو پڑھنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے 8-10 دعائیں آتی ہیں، جو چاہے وہ پڑھے. پڑھنے کے بعد یا پہلے 10 مرتبہ دوسرے سجدے کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس کی کبریائی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں. اب دوسرے سجدے سے آپ نے اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو اٹھنا نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیا کہ اللہ اکبر کر کے بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. اللہ اکبر کر کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ. قیام میں 15 مرتبہ 10 مرتبہ. رکوع میں کتنا ہو گیا 25. پھر سامع اللہ کے بعد 10 مرتبہ 35. پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ. پھر سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ بیٹھو، اور پھر سجدے سے اٹھ کے پھر آپ بیٹھ گئے. اٹھنا نہیں، کھڑے نہیں ہونا، پڑھ کے اٹھنا ہے 75 مرتبہ. اے میرے چچا یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہے، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ. اے میرے چچا اگر تم پڑھ لو چچا، اللہ تمہارے گناہ اگر سمندر کی چاہت کے برابر بھی ہو اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھی معاف کرے. بلکہ حدیث کے اندر ایک اور لفظ آتا ہے اور عمل آل جن. اے میرے چچا اگر روح زمین کی جتنی ریت ہے، ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو گئے اللہ معاف کرے گا، اللہ ہمارے بھی معاف کرے. یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ. اور یہ پڑھے تھا اخیر پہ کہا چچا اگر ہو سکے تو روز پڑھ لینا. میں لوگوں ماہ رمضان ہے اور کوشش کرو کوئی ٹائم کاٹ کے، یقین کرو زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگتے ہیں، 35-40 منٹ. چچا روز پڑھ لیا نہیں تو جمعے کے جمعے پڑھ لیا کرو. چاچا اگر نہیں ٹائم ملتا اور مہینے میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیا کرو. اور چاچا نہیں ٹائم ملتا سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اور جب نہیں ٹائم ملتا زندگی میں 1 مرتبہ چاچا پڑھ ضرور لینا. پھر سن لو قیام کے اندر 15 مرتبہ سب کچھ پڑھنے کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، سامع اللہ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، درمیان میں بیٹھ کے اللہم اغفر لی جو دعا پڑھی ہے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ. پھر بیٹھنا ہے پہلے 10 مرتبہ. پھر یہاں ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی سن لے کیا کہ 10 مرتبہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں کہنا، آپ اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا ہوا ہے. اللہ اکبر دوسرے سجدے سے جب آپ اٹھے اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہنا. تو دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سارے ایسے پڑھتے پڑھتے آپ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کر کے اٹھ گئے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے، پھر تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ سامع اللہ کے بعد، 10 مرتبہ سجدے میں، 10 مرتبہ سجدوں کے درمیان، 10 مرتبہ اگلے سجدے میں، 10 مرتبہ پھر بیٹھ کے اٹھنا ہے، بیٹھ کے یہ 10 مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور چوتھی رکعت بھی سن لیں، چوتھی رکعت میں اسی طریقے سے آپ کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ، یہ سارا پڑھنے کے بعد اب سب کچھ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، سامع اللہ کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر اتحیات پڑھنا شروع کر دیں۔ اتحیات آپ چاہیں تو پہلے پڑھ لیں، چاہیں تو بعد میں پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ کہ تیری ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، وہ کن کہہ کے جو چاہے تو پیدا کرے، تیری ذات میں کوئی کمی آئی؟ اور لوگوں، اور جس ذات کے پاس کوئی کمی نہیں، اور اس کو چھوڑ کے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کے مرے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں رب کو چھوڑ کے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مسلمان تقریباً نہیں تھا، اس قسم کی گفتگو ہے، اور میں نہیں مانتا خدا کو، خدا رسول، لیکن کدی کدی گل بڑی اس نے ایک دن بات کی، کہنے لگا جی مرے ہوئے بندے کو گئے نے تے جا کے سجدے پہ کر دینے، اور کیڑی چیز رب کو کٹ گئی ہے جیڑی اتوں منگتے ہیں پہ، اور دسو نا رب کو کیڑی چیز کٹ گئی ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ کہ تیری ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی کمیوں سے۔ یا اللہ کلہ ہی داتا، مشکل کشا، حاجت روا تیری ذات ہے، پوری کائنات کی فریادیں سننے والا تیری تو ایک کلہ ہے، سجدے کے لائق تو ہے، نظر کے نیاز تو ہے، نیاز کے لائق تو ہے، اور تو نے کائنات کو بنائی ہے کلے نے، اور کلہ ہی چلا رہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ، ساری کائنات میں جو تعریف ہے، یہ تعریف کے لائق اصل تیری ذات ہے۔ یہ کائنات تو نے بنائی، بندہ تو نے بنایا، ہر چیز تو نے بنائی۔ ولا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیری ذات ہے جو تمام کائنات سے بڑی ذات ہے، تیری ذات بڑی ہے، تیرا حوصلہ بڑا ہے، اور جب تو معاف کرنے پہ آتا ہے تیری معافی بھی بڑی ہے۔ اللہ دنیا میں اچھی طرح آخرت میں اچھی طرح، صلی اللہ علیہ وسلم۔